خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، سحر و جادو اور سحری بندش کے علاج کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قدیمی کتاب میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آیت کا عمل درج ہے۔ یہ کتاب 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ آج میں یہ آسان ترین عمل آپ کے لیے ترجمہ کر کے لایا ہوں۔ ملکی و بین الاقوامی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق دنیا کی آبادی کے 65 سے 70% افراد سحری و جادوئی اور جنی و عصبی اثرات و بیماریوں سے متاثر ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصب کی تشخیص تقریباً اکثر و بیشتر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جادو کے توڑ اور کامیاب علاج کے بارے میں جو لوگ بلند و بالا دعویٰ کرتے ہیں وہ سراسر غلط بیانی اور من گڑت ہے۔ ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جادو کے توڑ اور علاج کا اختیار ہر دور اور ہر زمانے میں کسی ایک دو گمنام شخص کے سپرد کر دیتا ہے، یا اس آدمی کو شفا دیتا ہے جس کی شفایابی اور صحت یابی اللہ تعالیٰ کی ثواب دید میں ہو۔ جادو کا علاج ہر خاص و عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر رد و دفع سحر و جادو اور سحری بندش کے خاتمے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ سحر و جادو، جن و عصب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا۔ شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرماننٹ ہوگی باذن اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رد و دفع سحر و جادو اور سحری بندش کے خاتمے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے عمل، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دھونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا میٹروملن اگربتی ہو، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ اگر ممکن ہو تو کالی یا لال مرچ کی دھونی بھی دے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے، البتہ اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے۔ اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر 1 مرتبہ درود شریف لکھے۔ یہ درود شریف بھی لکھ سکتا ہے جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آیت الکرسی شریف لکھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کے بعد یہ آیات کریمہ لکھے جو کہ آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ اگر پینے کے لیے لکھنا ہو تو فاؤنٹین پن یا سیاہی والے پن سے لکھے تاکہ سیاہی پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے۔ لکھتے وقت
زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب بھی قرآنی آیات لکھتے ہیں تو اس میں زیر و زبر لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اگر عامل شد لکھ سکتا ہے تو جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے۔ آیات کریمہ کے آخر میں اپنی زبان میں ایک لائن میں اپنا مقصد لکھے۔ اگر کسی اور کے لیے لکھ کر دینا ہو تو اس کا نام، والدہ کا نام اور اس کا مقصد لکھے کہ کس بیماری سے شفایاب ہونا چاہتا ہے، بیماری کیا ہے، سحری ہے یا عصبی ہے۔ ساتھ ساتھ والدہ کا نام بھی لکھنا ضروری ہے، اور مقصد لکھنے کے بعد نیچے اور آخر میں ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے۔ اس کے بعد آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دوبارہ اس پر دم کرے۔ اب اس کو خوشبو کی دونی دے، اور تھوڑی سی اس کالی مرچ یا لال مرچ کی دونی بھی دے۔ اب اس کو گول کر 3 دن تک روزانہ 3 ٹائم یا 4 ٹائم 3 4 گھونٹ پلائے یا پیے، یا مسحور کو پلائے یا خود پیے اگر بیمار ہو۔ اور اگر پینے کے بجائے پاس رکھنا چاہتا ہے تو تعویذ کو فولڈ کر کے پلاسٹک میں پیک کرے اور اوپر ٹیپ لگائے۔ اس کے بعد اس کو موم جامہ کرے۔ موم جامہ کیا ہے؟ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے کی زرد موم لے آئے اور اس کو سٹیل برتن میں چولہے پر گرم کر کے تعویذ پر کور سا چڑھائے، اس کو موم جامہ کرے تاکہ واش روم جانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ آیات کریمہ آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ ایک مرتبہ درود شریف لکھے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اس کے بعد آیت الکرسی لکھے۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کی آیات نمبر 285 اور 286 لکھے۔ اس کے بعد سورہ بروج کی آیات نمبر 20 تا 22 لکھے۔ آخر میں اپنا مقصد لکھے۔ مقصد لکھنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے اور 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دوبارہ دم کرے۔ اب اس کو پاس رکھے، یا بازو پر باندھے، یا گلے میں ڈالے، یا سینے کی طرف اپنی جیب میں رکھے، یا یہ کہ پانی میں گول کر خود پیے یا مسحور و معقود شخص کو پلائے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔